یہود کی تاریخ کیا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. میں مختصر اور آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. ٹھیک. اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. یہ 12 بیٹے کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل. وہی بات سمجھ میں آئی؟ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسرائیل، اللہ کا بندہ. اور ان کی اولاد کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل. یہاں سے اس بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز ہوا. اور یہاں سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے اس لڑی کے اندر آئے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کون ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اللہ کی شان دیکھیں کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن فلسطین، شام، یمن، یہ سارا انبیاء کرام کے مسکن ہے، ابھی بات آ رہی ہے آگے، وہاں سے اٹھوایا اور کہاں پہنچایا بھائی؟ مکہ میں، صحرا میں، بیابان میں. نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی بندے کی ذات ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے. لیکن چونکہ اللہ کی پلاننگ کچھ اور چل رہی ہے، اب اس کو تو ہم نہیں جان سکتے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں مکہ کو کیا کروایا؟ آباد کروایا. اور پھر اس کے بعد اس پوری کی پوری نسل میں کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا. سارے نبی کدھر آتے رہے؟ بنی اسرائیل میں. اچھا، اب یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی جن میں یہودی بھی پیدا ہو گئے، جن میں عیسائی بھی پیدا ہو گئے، ان میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہودیت اور عیسائیت یہ بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے. اچھے طریقے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہودیت اور عیسائیت بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ان کی خود ساختہ اختراعات ہیں جو انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر کے اور اپنا نام یہودی یا اپنا نام عیسائی رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین نازل کیا، اور وہ دین کیا ہے بھائی؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو یہودی قوم تھی ان میں خاص طور پہ ان کے اوپر اللہ کی بڑی مہربانیاں تھیں. ویسے تو پوری بنی اسرائیل پر ہی مہربانیاں رہی ہیں. کم و بیش علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کم و بیش 4 سے 4,500 ہزار کے لگ بھگ پیغمبر صرف اس لڑی کے اندر آئے ہیں، جس میں سے ان ظالموں نے سینکڑوں انبیاء کرام کو شہید کیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. کیوں اللہ کا غضب ان پر کیوں نازل ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. دو بڑے بڑے جرم تھے. اللہ کی آیات کا انکار کر دیا کرتے تھے اور انبیاء کرام کو شہید کر دیا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اب بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ان کا ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا پھڈا ہے ان کا. ان کا ماننا یہ تھا کہ نبوت جو ہے نا، نبوت یہ ایک خاص وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہم بنی اسرائیلیوں کو دیا، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی تو بنی اسرائیل میں نہیں ہوئی بلکہ کہاں ہوئی؟ بنو اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. اچھا، پھر اس قوم سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے جو اپنے نبی کو نہیں مانتے، جو اپنے انبیاء کو شہید کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر منہ سلوہ نازل کیا، ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے لیے کوئی عبادت کا دن مقرر کر لو. انہوں نے کہا جی ہم ہفتے کو عبادت کیا کریں گے، باقی پورا ہفتہ ہماری چھٹی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، صرف ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر لو.
لیکن اس دن شرط یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے لیکن مچھلیاں نہیں پکڑنی، کیونکہ یہ مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں پکڑیں گے، لیکن شرارت کیا کی، بہانے بازی کیا کی کہ جمعے والے دن ایک راستہ بنا دیا کہ جہاں سے مچھلیاں آئیں اور جال میں پھنس جائیں، شکار جو ہے وہ ہم اتوار کو ہی کریں گے۔ دین کے اندر بہانے بازیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ جملہ کیوں دہراتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بہانے بازیاں ہم میں بھی سرایت کر چکی ہوئی ہیں۔ ان کی بہانے بازی اللہ کو پسند نہیں آئی، انہوں نے دین کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا، مذاق کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ اس قوم کو بندر بنا دیا گیا، اکثریت لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی، اور 3 دن کے بعد وہ بندر مر گئے۔ یہ بندر جو موجودہ بندر ہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو ایسی قوم کہ جو اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں نازل ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی قدر نہ کرتی ہو، جو اپنے وقت کے نبی کے ساتھ وفاداری نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، ان ظالموں نے پیچھے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو جو قوم اپنے نبی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اپنی قوم کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پاسداری جو قوم نہیں کر سکتی، اس قوم سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس قوم سے خیر کی توقع کرنا یہ اپنی ذات میں خود ایک بے وقوفی ہے۔ تو اللہ کیا فرمانے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بھئی یہ وہ قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور اللہ کا غضب انہی حرکتوں کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ان کا ہمارے ساتھ اصل میں پھڈا کیا ہے؟ ان کا ہمارے ساتھ اصل میں پھڈا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارا حق ہے، بنی اسرائیل میں نبوت چلی آئی ہے تو آخری نبی بھی کس میں آنا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، وہ بنو اسماعیل میں کیوں نہیں آیا؟ یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں، یہ جانتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا سچا کلام ہے، یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات بھی سچی تعلیمات ہیں، لیکن جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ یہ ہٹ دڑمی، یہ ضد، یہ انا پرستی۔ ہم کیوں مانیں؟ بہانہ کیا تلاش کیا کہ جی اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آ جاتا تو پھر ہم آپ کی بات شاید مان لیتے، لیکن جبرائیل نے ہمارے آباء و اجداد کو بڑا پھینٹا لگایا، لہٰذا ہم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اپنی ذات میں یہ قوم انتہائی شاطر اور چالاک قوم رہی ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ جب جب ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ ان کی سازشوں کا شکار نبی علیہ السلام بھی بنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ کھلانے والی کون تھی؟ ایک یہودی عورت تھی۔ ایک میٹنگ انہوں نے بلائی حضور علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے لیے، اور اس میٹنگ میں پلان یہ کیا کہ حضور کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی کہ بھئی دیوار کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور پیچھے سے ایک آدمی جائے گا، اوپر سے پتھر حضور پر گرا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبرائیل آتے ہیں، حضور کو اطلاع کر دی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ان کے ارادے خطرناک ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے تو اپنے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زوم میں تختہ دار پر پہنچانے والے بھی یہ یہودی تھے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ایک مشرک بادشاہ تھا۔ ان یہودیوں نے اس بادشاہ کے جا جا کر کان بھرے کہ یہ ہمارا دین بگاڑ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے دین کے اندر نئی نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کے نبی تھے، انجیل لے کر آئے تھے، نئی کتاب لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، لیکن جب عقل پر پردے پڑے ہوں تو پھر معجزات بھی کام نہیں آتے۔ جب مت بج گئی ہو نا، مت ماری گئی ہو، پھر معجزہ کیا تو پھر فرشتہ کیا تو پھر کتاب کیا تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کے خلاف سازشیں یہ کرتے رہے، تو حضور علیہ السلام کے خلاف کیوں نہ سازشیں کرتے؟ مدینہ میں آتے ہیں تو کفار کو تیلی لگانے والے بھی یہی لوگ ہیں، مشرکین مکہ کو بھڑکانے والے بھی یہی لوگ ہیں کہ تم لڑو ان سے، تم لڑو ان سے، تم لڑو ان سے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی ظالم قوم ہے کہ سازش کرنا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، جب ان کو موقع ملا اجتماعی طور پر، انفرادی طور پہ، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی پیچھے ہٹا نہیں۔ عبداللہ بن سبا کا تذکرہ آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا، وہ ظالم یہودی تھا جس نے مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے انتشار اور افتراق کا بیج بویا، وہ یہودی تھا۔ اس طرح کے اور بہت سارے کردار ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ان منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس ظالم قوم کے پیچھے چل رہے ہو۔ اچھا، بات چل نکلی ہے تو میں موجودہ حالات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی عرض کر دوں کہ سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ یار آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کا سارا زور شام پر ہے، دمشق پر ہے، فلسطین پر ہے۔ کوئی نہ کوئی تو سرا ہونا چاہیے نا اس بات کا۔ بھائی اسرائیل سعودی عرب پہ جا کے کیوں نہیں حملہ کرتا؟ سعودی عرب بھی تو مسلمان ملک ہی ہے نا، پاکستان پہ کیوں نہیں حملہ کر دیتا؟ اللہ نہ کرے، میں ویسے بتانے کے لیے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا، بیسیوں سینکڑوں اسلامی ممالک ہیں، ان پر وہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ آخر وہ صرف فلسطین کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ شام کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ دمشق کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں، آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہوگی، آپ نے سیرت بھی پڑھی ہوگی۔ سیرت کی کتابوں میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جملہ ضرور پڑھا ہوگا، ہر فرد کی نگاہ سے یہ جملہ ضرور گزرا ہوگا۔ وہ کیا جملہ؟ مکہ والے تجارت کرنے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ شام۔ بولو نا بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ شام۔ شام والے تجارتی قافلے کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ۔ یمن کے تجارتی قافلے کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ۔ مکہ کے تجارتی قافلے کہاں جا رہے ہیں؟ یمن۔ تو آخر کوئی نہ کوئی اکنامکلی وہاں پر کوئی ایسی بات ہے تجارتی حوالے سے کہ ان کا ایک گٹھ بندھن ہے کہ بھائی اس علاقے کو ہم نے کسی بھی طریقے سے اپنے قابو میں لے کر آنا ہے۔ دوسری بڑی وجہ مذہبی تعلق ہے۔ فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، دمشق کا علاقہ، یہ جس طرح ہمارے لیے مقدس ہیں، مکرم ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں تقدس ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقدس مسلمانوں کو نہ ملے، یہ سارا کا سارا تقدس ہمارے پاس آ جائے۔ فلسطین، شام، دمشق، یہ جو علاقے ہیں، فلسطین جیسا کہ میں آغاز گفتگو میں عرض کر کے آ گیا کہ یہ انبیاء کرام کا مسکن ہے اور انبیاء کرام کا مدفن ہے۔ سینکڑوں انبیاء کرام فلسطین کی سرزمین میں آج بھی دفن ہیں۔ ہم اپنے کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں تو عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے ہمیں وہاں پر کہ بھئی یہ فلاں اللہ والے کا مزار ہے، عقیدت ہے ہمیں اس سے۔ تو جہاں پر انبیاء کرام مدفون ہیں وہاں پر عقیدت نہیں ہوگی، وہاں پہ یہ اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہوں گی۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو تقدس ہے، یہ تقدس بھی ہمارے پاس رہنا چاہیے، یہ تقدس مسلمانوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کا مشرقی کنارہ ہوگا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے چل رہے ہوں گے، اتنے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دو فرشتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس زمین پر اتریں گے، ایک فرشتے پر ایسے ہاتھ رکھا ہوگا، ایک فرشتے پر ایسے ہاتھ رکھا ہوگا، زرد رنگ کی چادر لپیٹی ہوگی، چہرے پر سے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی واضح علامات کو بیان فرما دیا۔ دجال کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے، انہی علاقوں میں قتل کریں گے۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ علاقے کسی نہ کسی طریقے سے مکمل طور پہ ہمارے زیر تسلط آ جائیں تاکہ یہاں پر ہمارا کوئی مخالف جو ہے وہ پر نہ مار سکے۔ لیکن شاید ان کو یہ اللہ کا فرمان یاد نہیں رہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک طرف تمہاری تدبیریں، ایک طرف اللہ کی تدبیریں، تم کرتے رہو جتنی تدبیریں تم نے کرنی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام بیت اللہ شریف روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد یہ بنائی گئی۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد الاقصی، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سماعت فرما لیں، یہودیوں کے بھی عبادت خانے ہیں، جس طرح ہماری یہ عبادت کا مسجد ہے، یہودیوں کے بھی عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کی بھی عبادت خانے ہیں، ان کے لیے مسجد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ بڑا کام کا ہے، ذہن میں رکھیے گا، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، کہ یہودیوں کے عبادت خانے ہوں یا عیسائیوں کے عبادت خانے ہوں، ان کے لیے مسجد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ان کے لیے صوامع کا لفظ استعمال ہوا، ان کے لیے بیع کا لفظ استعمال ہوا، کلیسا کا لفظ استعمال ہوا، کنیسہ کا لفظ استعمال ہوا، مسجد کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اب قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نقشہ کھینچا ایک واقعے کا، اور اس واقعے میں اللہ پاک نے پہلے ہی اشارہ کر دیا۔ وہ واقعہ کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں پہ اللہ نے کنیسہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، صوامع کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیع کا لفظ استعمال نہیں کیا، بتلا دیا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلمانوں کے ہیں، جس طرح بیت اللہ شریف مسلمانوں کا ہے، اسی طرح مسجد اقصی بھی کن کی ہے بھائی؟ تمہارا کوئی تسلط ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اسلام کا کلمہ پڑھ لو، ہمارے بھائی بن جاؤ، 100 بسم اللہ، 100 دفعہ ہو، لیکن اگر تو تم یہ راستہ اختیار کرو کہ جی ہم جنگ کے ذریعے سے آئیں، زور کے ذریعے سے آئیں، تو بھائی پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اپنا معاملہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ بھائی 313 نے 1000 کو شکست دی، گھر بیٹھے شکست دے دی، کیوں بھائی؟ بھائی میدان میں آئے تو اللہ کی مدد آئی نا، گھر بیٹھے تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بس کوئی غیبی مدد آ جائے، ہمارے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ بھائی گھر بیٹھے تو روٹی بھی نہیں ملتی۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی چیختا ہے، چلاتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، پھر اس کی ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کی بھوک مٹاتی ہے۔ ہم کس وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ کون سی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ جو ہماری حرکتیں ہیں، معذرت کے ساتھ الفاظ شاید تھوڑے سے میرے سخت ہو جائیں، جو ہماری حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کے بعد بھی ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ جو اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی بھی ہم یہ امید لگا کر بیٹھیں گے جی اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ؟ بھائی حرکت کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی نا، گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ گزشتہ چند دنوں سے گزشتہ جمعے میں بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ بھائی میرے اور آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا کہ نہیں ڈالنا پڑے گا؟ چلو مجھے بندوق نہیں چلانی آتی، میں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں مجاہد نہیں ہوں، میں نے ٹریننگ نہیں لی ہوئی ہے، اور واقعتاً میں جنگ میں جا بھی نہیں سکتا ہوں، تو بھائی میں گھر بیٹھے تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا مجھے مسجد اقصی کے متعلق تو کچھ بتلائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علاقہ ہوگا نا سارا کا سارا، یہ محشر کی جگہ بنے گی، یعنی میدان حشر یہاں پر قائم ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہو سکے تو وہاں پر ضرور جاؤ، اور جا کر وہاں پر نماز کی ادائیگی بھی کرو، اس لیے کہ جو شخص مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 نمازوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام اور صحابیات پر کہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال حضور سے پہلے ہی پوچھ لیے، اور حضور نے جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں وہاں پر نہ جا سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ تیل وہاں پر بھجواؤ تاکہ وہاں کے چراغ اور وہاں کی قندیلیں روشن ہو سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بڑی اور کیا ہمیں دلیل چاہیے کہ آج بھی وہ وقت اب نہیں آیا کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہ کریں؟
اور بھائی کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ بعض لوگ ہیں نا جن کے پیٹ میں دین کے نام سے، اسلام کے نام سے، دین کی باتیں کرنے سے ہر وقت مروڑ اٹھتے رہتے ہیں، ان کے پیٹوں میں ابھی بھی بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے کہ جی یہ میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا جی، KFC کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا جی، یہ مولوی کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی پیپسی کا بائیکاٹ کرو، کوک کا بائیکاٹ کرو؟ شاید ان کے علم میں نہیں ہے یا جان بوجھ کر چھپانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی برانڈز ہیں ان کی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ میرے اور آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم ان کا قوت بازو نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے قتل کے شریک کار نہ بنو، شریک جرم نہ بنو کم از کم۔ 4 دن KFC نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے، میک ڈونلڈ نہیں کھاؤ گے بھوک سے مر نہیں جاؤ گے، پیپسی نہیں پیو گے تو تمہارا اس دنیا سے وجود نہیں ختم ہو جائے گا، 4 دن کے لیے کوک نہیں پیو گے تو کوئی قیامت نہیں آ پڑے گی، نیسلے کا پانی نہ پیو، یہ ہمارے GOR کا فلٹر ہے، الحمدللہ نیسلے سے زیادہ اچھا پانی ہے یہاں کا، چھوڑ دو، تھوڑی سی تو قربانی دینی پڑے گی کہ نہیں دینی پڑے گی؟ یا پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ جو کوڑا وہاں برس رہا ہے وہ وہاں پر برسنا ختم ہو جائے، ہم پر آ کر برسنا شروع کر دے، اس وقت سے پناہ مانگیے۔ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں، جو ہماری حرکتیں اس وقت چل رہی ہیں، ہم جنگ کے متحمل نہیں ہیں، ہم لڑائی کے متحمل نہیں ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ کن الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو؟ تو بھائی جتنا کم از کم میرے اختیار میں ہے میں وہ کام تو کروں، جتنا میرے بس میں ہے میں وہ تو کروں۔ خیر بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں چل پڑی، وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا، آئندہ نشست میں پھر یہیں سے بات لے کر چلیں گے۔ جس آیت پر میں نے اس گفتگو کو شروع کیا تھا وہ آیت سماعت فرما لیں، پھر میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ۔ بھائی یہ کیا ہو گیا ان منافقین کو؟ یہ اس قوم کے پیچھے چل پڑ رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ہاں ایک حدیث اور مجھے یاد آ گئی، بھائی معذرت 2 4 5 منٹ اوپر ہو گئے، اس کے لیے معذرت۔ حدیث یاد آ گئی مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم ایسی ہوگی جو دمشق اس کے اطراف میں بیت المقدس میں ہمیشہ دشمنوں سے لڑتی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کے سمجھنے کے لیے وہ جملہ کافی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ان کو بے یار و مددگار بھی چھوڑ دو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔